آخری لائن کے اندر لائن سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ 10واں پارہ ہے، سورہ انفال ہے، اور سورہ انفال کی ہم 60 آیات پڑھ چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 61 سے شروع ہوگا اور صفحہ نمبر 23 پر آخری لائن کے اندر ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200 وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ 100 يَغْلِبُوا 1000 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ صدق اللہ۔ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے اس کا رحم اور کرم ہر صورت سے، اس کا کرم ہی ہے کہ آپ اور ہم اس کی کتاب کو سننے اور سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اکٹھے ہیں۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، 10واں پارہ ہے، سورہ انفال ہے، اور سورہ انفال کی ہم نے 60 آیات پڑھ لی ہیں۔ گزشتہ آیات بینات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان، تم اپنی قوت اور طاقت کو جمع رکھو، جدید ہتھیاروں کے ساتھ مسلح رہو، اور تاکہ اس سے کیا ہوگا، اللہ کے دشمن تمہارے دشمن اور ایسے دشمن جسے تم نہیں جانتے ہو تمہارا اللہ جانتا ہے، وہ خوفزدہ ہو جائیں گے، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہارے وسائل میں کمی نہیں ہوگی، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں پورا پورا عطا کر دے گا۔ دیکھیے گزشتہ آیات، آج کا سبق آیت نمبر 61 سے شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن جَنَحُوا، اور اگر وہ جھکیں، لِلسَّلْمِ، امن کے لیے، سلامتی کے لیے، فَاجْنَحْ، پس آپ بھی جھک جاؤ، لہا، ان کے لیے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ جو جہاد ہے اسلام کے اندر، یہ مومن کی جو لڑائی ہے، یہ غلبہ دین کے لیے، نہ کسی برادری کو بلند کرنے کے لیے ہے، نہ ہی اپنی حکومت اپنے سرداری کو قائم کرنے کے لیے ہے، نہ ہی ملکوں کو بڑھاوا دینے کے لیے۔ اسلام کے اندر جو جہاد ہے، یہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد ہے۔ اس لیے اس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ اصل میں ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے ہیں،
یہی اسلام نے تصور دی۔ لیکن اگر کوئی قوم لڑنے پر آمادہ ہے تو پھر اس کو میدان کارزار کے اندر شکست دے دو، اور اگر عین وقت پر وہ صلح کی بات کریں تو تم لوگوں گردنیں اتارنے پر وہ نہ کرو بلکہ ان کی بات کو سنو۔ بھائی یہاں اس آیت میں ہی بات بتائی، بھائی جناحوا للسلم، اگر وہ صلح کے لیے جھکیں، اگر وہ سلامتی امن کے لیے جھکیں، فجنح لہا، تو فوراً تم بھی جھک جاؤ، وتوکل اللہ، لیکن اللہ پر بھروسہ کرتے ہو، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر وہ دھوکہ دیں گے تو پھر اللہ ان سے انتقام لے گا۔ انہ سمیع علیم، کہ وہ دشمنوں کی چالوں کو سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی۔ وَإِن يُرِيدُوا، اگر وہ ارادہ کریں گے، ان يخدعوك، آپ کو دھوکہ دینے کا، فإن حسبك اللہ، بس بے شک اللہ آپ کو کافی ہے۔ والذی، وہی تو اللہ ہے جس نے ایدک، آپ کو طاقت اور قوت بخشی، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین، اور اہل ایمان کو بھی۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ دھوکہ دیں گے تو پھر آپ کو اللہ کافی ہے۔ اس وقت جب یہ قرآن اتر رہا تھا، اس کے مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی مختصر وہ جماعت تھی جو حق کی علم کے لیے آپ کے پیچھے کھڑے، قدم بقدم کھڑی۔ آج یہ پوری امت مسلمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہماری ابھی جنگ ہوئی اور سفید جھنڈے لہرائے اور اس پر فوراً ہماری فوجوں کی پیش قدمیاں رک گئیں، ہتھیار رک گئے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو، وہ کیا؟ قرآن کے احکامات گویا کہ لوگوں کے سامنے موجود تھے۔ جیسے بھی کمی کوتاہیاں تو ضرور ہو سکتی ہیں، مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں اس حالیہ جنگ کے اندر بھی یہاں کے ہمارے پاکستان کے فورسز نے وہی عمل کیا جو اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اگر وہ جھکے تو فوراً ہماری طرف سے بھی وہ تھا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ امن کے لیے۔ تو یہ ہے فرمایا اگر ایسا ہوگا وہ دھوکہ دیں گے تو اللہ کافی ہے۔ کیوں اللہ کافی ہے؟ کہ وہی اللہ ہے جس نے آپ کی مدد کی اور اہل ایمان کی مدد کرے گا، وہی طاقت اور قوت کے ساتھ۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اس نے الفت ڈال دی ان کے دلوں کے درمیان۔ لَوْ أَنفَقْتَ، اگر آپ خرچ کر دیتے، ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، زمین سب کا سب، ما الفت، نہیں محبت ڈال سکتے تھے، بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان، ولیکن اللہ، لیکن اللہ نے الف، محبت کو ڈال دیا، بینہم، ان کے درمیان، انہ عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ اب اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفقا کا تذکرہ چل رہا ہے جو آپ کے جانثار تھے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے محبت کی عظیم مثالیں قائم کر کے دکھا دی، اور یہ مثالیں ایسی عظیم نہیں بن گئیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنا وہ اپنا شیوا سمجھتے تھے، مقصد سمجھتے تھے۔ عرب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے بڑی مشہور جنگ ہوئی جس سے حرب بسوس کہا جاتا تھا، جنگ بسوس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بسوس ایک بڑی عورت تھی اور اس کی اونٹنی غلطی سے مخالف قبیلے کے کھیتوں کے اندر چلی گئی۔ اس پر یہ جنگ کا آغاز ہوا اور یہ جنگ ایسی طویل ہوئی، 40 سال تک مسلسل عرب نے اس جنگ کو جھیلا ہے۔ بڑے بڑے لوگ لقمہ اجل بن گئے، بڑے بڑے افراد، بڑے بڑے سردار، بڑے ذہین و فتین افراد قتل ہو گئے۔ اور پھر اس کے تھوڑے عرصے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ گویا کہ آپ کا اعلان نبوت پورے عرب کے دلوں پر ایک محبت کا مرہم تھا جس نے آپ کی طرف لوگوں کا جھکاؤ پیدا کیا، اور لوگ اس لڑائی سے خوف زدہ بھی تھے اور تنگ بھی تھے اور امن کے جھنڈے کے نیچے آتے چلے گئے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کر فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں محبت اللہ نے ڈال دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ آپ میرے محبوب آپ دنیا کا سب کچھ بھی خرچ کر لیتے، ان کے درمیان محبت نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ ہم ہیں مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، جو ان کے دلوں میں محبت کو پیدا کیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ ان کے دلوں میں ایسی محبتوں کو پیدا کر دیا کہ لوگوں نے اس منظر کو دیکھا جب مہاجرین صحابہ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، ہر انصاری صحابی ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے جاتا اور اپنے کھیت و کھلیان کے آدھے آدھے حصے کو، اپنے گھر کو آدھے حصوں میں تقسیم کر دیتا اور کہتا یہ آدھا تمہارا ہے اور آدھا میرا ہے، تم میرے مسلمان بھائی۔
اپنے خون پر، رنگ پر، نسل پر سب سے بڑی فوقیت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں کو دی۔ یہاں تک کہ محدثین لکھا کہ اس وقت پردے کے تو احکامات بہت بعد میں آئے، وہ اپنے صحابی مہاجر کو پکڑ کر اپنے گھر لے جاتے ہوئے کہتے ہیں یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو چاہو رکھ لو، میں اسے طلاق دے دوں گا تاکہ تم اپنے نکاح میں لے لو، کیونکہ تم گھر بار چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے۔ ایسی محبت کی مثالیں تاریخ میں کہیں نہیں ملیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ یہ محبت ہم ڈالنے والے ہیں۔ یا ایھا النبی انہ عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست حکمتوں والا ہے، اس کی حکمتیں ہیں کہ ایسے ظالم جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے آپس میں ایسی محبتوں کے زمزموں کے ساتھ جاگ اٹھے، قیامت تک ان کی مثالیں کہیں اور نہیں ملتی۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں ایمان ان کو بھی اللہ کافی ہے، آپ کو بھی اللہ کافی ہے۔ قیامت تک اہل ایمان جو حق کے راستے میں لڑتے رہیں گے، حق کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے، میرے محبوب ان کو بھی، جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے اہل ایمان، ان کو بھی اللہ کافی ہے۔ گویا کہ یہ ساری اللہ کی رحمت اور مدد و نصرت قیامت تک اہل ایمان کی شامل حال رہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین، ابھاریے اہل ایمان کو علی القتال، جہاد و قتال پر، ان یکم منکم، اگر ہوں گے تم میں 20 صابرون، صبر کرنے والے، یغلبو، میں غلبہ دوں گا، 200 پر، وَإِن یکم منکم، اگر ہوں گے تم میں سے 100، یغلبون، غالب کروں گا، الفم، 1000 پر، من الذین کفروا، لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ قوم ایسی ہے جو جانتی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ آیت جس سے آج کا دشمن بھی خوف زدہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا میرے محبوب، یا حرض المؤمنین، ان کو جہاد پر ابھاریے، انہیں بتائیے جہاد کے بارے میں، بتائیے جہاد کیا ہے، جہاد سے اللہ کی رحمتیں کیسے اترتی ہیں، اللہ کی نصرتیں کیسے آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کو ابھارا، آپ نے فرمایا سنو، بعثت بالسیف، میں تلوار دے کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ نے پکارا سنو، اللہ کے راستے کے اندر جو اسلامی سرحدات کی یا مجاہدین کو جو آنکھ پہرا دے گی، اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ پھر آپ نے اہل ایمان کو ابھارا، تم تو تم رہے، اگر اپنے گھوڑے اور سواری کو جہاد کی نیت سے باندھو گے، جتنا قدم وہ چلے گا ہر قدم پر تمہیں نیکی ملے گی۔ فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین، اہل ایمان کو ابھاریے جہاد و قتال کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اس طریقے سے ابھارا، آؤ جنت کی طرف دوڑو، اس کی وسعتیں آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہیں۔ ایک صحابی ہے عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ، کھجوریں کھا رہے تھے، کہنے لگا بخ 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 بخ، واہ واہ، ایسی جنت، بڑی کمال جنت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں بھی داخل ہو سکتا ہوں؟ فرمایا انت فیہ، تو جوسی جنت کے اندر ہے۔ اب یہ کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوروں کو پھینک دیا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب باقی کھجوریں میں جنت میں جا کر کھاؤں۔ یہ ہے حرض المؤمنین، آپ نے ایسا ابھارا ہے۔ اس طرح قرآن نے ابراہیم سے کہا تھا، ابراہیم اذن الحج، حج کا اعلان کیجیے۔ آج دیکھیے ہزاروں سال ہو گئے، کوئی اس کے لیے کوئی ڈنڈا نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں ہیں۔ ہر سال اہل ایمان اس حج کے جذبے کے لیے آج بھی گھروں سے نکل کر ایک لباس میں لبیک اللہم لبیک کہتے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کے لیے قرآن نے کہا ابھاریے، آپ نے ایسا اہل ایمان کو جہاد کے لیے ابھارا ہے۔ آج بھی اہل ایمان جہاد کے جذبے سے سرشار ہیں۔ فلسطین میں دیکھ لیجیے، کشمیر میں دیکھ لیجیے، برما میں دیکھ لیجیے، الجزائر میں دیکھ لیجیے، دنیا کے پورے عالم اسلام کا جائزہ لے لیجیے، یہ امت مسلمہ جو ہے جہاد کے جذبے سے سرشار ہے۔ کوئی اعلان نہیں ہے اس کے لیے، کوئی اس کے لیے کوئی دعوت و تبلیغ نہیں ہے۔ وہی اعلان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبہ ابھار دیا تھا، وہ آج بھی جذبہ ایسا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دل منافق دل ہے، اور جس کی موت منافقت پر ہوئی ہے، اس کے دل میں کبھی بھی جہاد کا، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے
اپنا جان اور مال دینے کا خیال تک نہیں آیا، اس کی موت نفاق اور منافقت پر ہے۔ اس حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا یکم منکم 20 صابرون، اگر تم 20 صبر کرنے والے ہوگے، ثابت قدم ہوگے، یغلبون 200 میں 200 پر تمہیں غلبہ دوں گا۔ کمال دیکھیے، اور یہ اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے۔ میدان بدر کا معرکہ دیکھیے، کتنے افراد تھے، 313 تھے، اور مقابلے میں 3 گنا دشمن تھا۔ اس کے علاوہ غزوہ خندق میں دیکھیے مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور اس کے مقابلے 10,000 تھے۔ آپ تاریخ پڑھتے چلے جائیے، آپ حیران ہوں گے۔ اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑا معرکہ قادسیہ کا ہوا ہے، جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد فقط 30,000 تھی اور دشمنوں کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر جب آپ نے جو ہے اس کے لیے جنگ موتا کے لیے آپ نے صحابہ کو روانہ کیا تھا، جس میں آپ کے جو ہے وہ سب سے محبوب ترین شخص زید بن حارثہ شہید ہوئے تھے، اس میں مسلمانوں کی تعداد تو 3000 تھی اور اس کے مقابلے میں دشمن 1 لاکھ کی تعداد کے اندر موجود تھے، اور یہ مسلسل جنگ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب میدان حطین کے اندر بیت المقدس کی آزادی کے لڑے، ان کے پاس فقط 15 سے 18,000 مجاہدین تھے، اور اس کے مقابلے میں جو ہے عیسائی کی تعداد 60,000 تھی۔ اور آئیے یہ جو ہلاکو خان چنگیز خان سے پورے عالم اسلام کے اندر ایک ایسا خوف برپا کیے رکھا، ان کے خوف سے ڈر جاتی تھی، مائیں ڈر جاتی تھی، اپنے بچوں کو ڈراتی تھی۔ وہی چنگیز خان، ہلاکو خان، یہ تو تباہی ایسی پھیر دی، اس کا نام سنتے ہی مسلمانوں کے چھکے چھوٹ جاتے تھے۔ اور اس طریقے سے عذاب مسلط ہوا کہ مسلمانوں نے یقین کر لیا یہ اللہ کا عذاب ہے جو ہم پر مسلط ہوا ہے۔ اس کا ایک بھی فوجی سپاہی کسی مسلم علاقے میں چلا جاتا، مسلمان اس کے سامنے سرنڈر ہو جاتے تھے۔ ہلاکو خان نے 1258 کے اندر آ کر اس بغداد کے اوپر جو اسلام کا مرکز تھا، اسے ایسی آگ لگائی کہ اسلامی کتب خانے میں 81 دن تک آگ جلتی رہی۔ اتنا بڑا مسلمانوں کا سرمایہ اس جاہل ہلاکو خان نے اڑا کے رکھ دیا۔ جب مرکز تھا بغداد پورے مسلمانوں کی اسلامی خلافت کا، جب وہ تباہ ہو گیا تھا، تصور کیجئے باقی مسلمان کیسے لڑ سکیں۔ لیکن اللہ کا نظام دیکھیے، 1258 کے بعد 1260 کے اندر ایک بہت بڑا معرکہ لڑا گیا۔ یہی ہلاکو خان اس نے رخ کیا مصر کا، اور مصر میں جو سلطان مظفر سیف الدین حکمران تھے، اور اس کے جو ہے سپاسدار رکن الدین پر جو ہے وہ موجود تھے، جو اسلامی تاریخ میں مشہور و معروف جو ہے وہ سپاسدار پھر بعد میں حکمران ہوئے، رکن الدین بربس رحمۃ اللہ رہتا ہے، جن پر آج بھی جو ہے ترکی والوں نے کچھ جو ہے وہ سیریز اور سیزن وغیرہ شاید ڈرامے وغیرہ بنائے ہیں رکن الدین بربس پر۔ انہوں نے پھر مقابلہ کیا، تاریخ بتاتی ہے کہ تعداد 20,000 تھی اور ہلاکو خان کے لشکر کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب تھی، لیکن اسلام کے جو ہے جو مسلمان ڈٹ گئے۔ 20,000 نے ایسی بدترین شکست دی، اس کے بعد پھر ہلاکو خان کے فورسز کسی جگہ پر بھی عالم اسلام میں ٹک نہ سکیں۔ یہ چیزیں اللہ نے فرمایا ان یکم منکم 20 صابر، اگر 20 بھی تم میں ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، یغلبوا 200 میں 200 کو ان کو غالب کروں گا، وَإِن یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا، اگر تم میں سے 100 ایسے ہوں گے ثابت قدم، انہیں غالب کروں گا، 1000 من الذین کفروا، 1000 پر انہیں غلبہ دوں گا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ جو کافر قوم ہے یہ نا سمجھ قوم ہے، یہ بے وقوف قوم ہے، اور عقل مندوں کو بے وقوفوں کو مارنا کوئی مشکل نہیں۔ یہی وجہ تھی جس وقت جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک اہم معرکہ پیش آیا اور دشمن کی تعداد کہیں 40,000 تھی، تو اس کے مقابلے کے انہوں نے فرمایا کہ مجھے صرف 20 افراد دے دو، میں اس کا مقابلہ کروں۔ لوگوں کا 20 نہیں، پھر 40 افراد کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا۔ حضرت ولید رحمۃ اللہ، کسی نے پوچھا 40 کہاں اور 40,000 کہاں؟ فرمایا قرآن نے کہا اہل ایمان کو کہ یہ زندہ لوگ ہیں، اور کفار سے کہا یہ کبارے بتا یہ مردہ لوگ ہیں، تو زندوں کے لیے مردوں کو اکھاڑ کے پھینکنا یہ کیا مشکل کام ہے۔ تو اسلام کی تاریخ بتاتی کیسے کیسے جو ہے کارنامے سر انجام ہوئے دیے اہل ایمان نے، کہ اللہ کی مدد نصرت اہل ایمان کی جو ہے وہ پشت کے اوپر ہے۔ لیکن
جب بندہ مومن رب کا بندہ بن جائے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جناب وہ داڑھی لمبی سر پہ جو ہے امامہ کسرے اور مسجد میں آنا جانا شروع کر دے۔ ایمان کا تعلق دل کی اس مضبوطی سے ہے تو رب پر یقین اور اپنے قائد اور رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد، اور یہ دو چیزیں جب سرمایہ بنتی ہیں اس امت کا، اسے گھر اور بازار اور تجارت اپنی عملی زندگی میں نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ کوئی ان کے پیر سلپ ہوتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے محبوب سے، اپنے رب سے اپنے محبتوں کا اظہار اپنی عملی زندگی سے کریں، اپنی عملی زندگی میں کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری عملی زندگیاں بھی کامیابیوں کی راہی بن جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا